بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، اور جب اتنی خوبصورت بات، اتنی خوبصورت ڈیل سن کے جب بندہ اپنے آپ میں فیل کرتا ہے کہ بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں، تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اگر تم نے بہت گناہ کیا ہے، آؤ تم میرے پاس آؤ. اور کچھ کوالٹیز یہاں دی گئی ہیں، اس کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے آؤ. تم میرے پاس التائبون بن کر آؤ، یعنی تم آؤ میرے پاس توبہ کر کے. کوئی بات نہیں، آج گناہوں کا ٹیگ تمہارے پر لگا ہوا ہے، تو میں تمہیں ایک دم برانڈڈ بندہ بنا دوں گا. توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھو لو. ہاں لیکن شرط کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد جو شرط ہے اگلی، وہ ہے العابدون کی، کہ تمہیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا پڑے گا. اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں کے بندے مت بنو. یعنی یہاں پر اب کچھ کوالٹیز دی جا رہی ہے کہ تمہیں اب یہ چیزیں کرنی پڑے گی. لسٹ دیکھ کر تو لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم اتنی بڑے لسٹ کو کیسے جو ہے وہ ان شرائط کو کیسے پورا کر سکیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے لیے بہت راستے رکھے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ شرط کیا ہے؟ الحامدون ہو جاؤ، اللہ کے گن گانے والے ہو جاؤ. ہر وقت اپنی ہی بڑائی بات کرتے رہو، کیونکہ جب ایک انسان عبد کے مقام پر آ جاتا ہے، وہ بندہ بن جاتا ہے، تو ہوتے ہوتے وہ صرف اور صرف اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. اور اس کے بعد السائحون بن جاؤ، یعنی اللہ کے لیے جو ہے یعنی کہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہو جاؤ. اب تک تمہاری ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ تمہاری دنیا کے لیے تھی، جب تک تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تھا، یا جب تک تم جو ہے وہ سولڈ کی کیٹیگری میں نہیں آئے تھے. اب تم سولڈ کی کیٹیگری میں آ گئے ہو، تو تم اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو. اور اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یعنی کہ انسان کے اندر یہ عبادت کا مادہ جاگتا ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بک جاتا ہے، وہ اس کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ صرف جو ہے یعنی کہ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے یا مزے کرنے کے لیے نہیں سفر کرتا ہے. دیکھیے سائحون جو ہے اصل میں سفر کے معنی میں لیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد الراکعون الساجدون بن جاؤ، اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والے بن جاؤ. دیکھیں الحمدللہ کیا بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر، کہ تمہارا جو دھیان ہے، تمہاری جو عبادتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر آپ ان کوالٹیز پہ نظر رکھیں، 1 2 3 4 5 6 کوالٹیز جو یہاں دی گئی ہے نا، وہ ایک انفرادی پر ہے، یعنی اس کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہے. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ذرا یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں آپ. یہاں تک اگر ہم لے اس بات کو کہ رب کتنا خوبصورت ہے، ہمارے رب کی باتیں کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب ذمہ داریوں کے ساتھ تم اللہ کے بندے بن کر رہو. کیا کبھی آپ نے کہ ایسا یہ دیکھا ہے، ایسا بائر یا ایسا سیلر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے سیلر یہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، یو آر سولڈ، لیکن پھر بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے لیے بھی اویلیبل ہے، تم اپنے بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہو، تم اپنے خاندان والوں کے لیے بھی اویلیبل ہو. دیکھیں ہم بکے ہوئے ہیں اللہ کے، اللہ نے ہمیں خریدا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان آپ کہیں کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہمیں اویل کرتا ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر کے کام بھی دیکھو اور تم میرے راستے میں بھاگ دوڑ بھی کرو. شکر کرے اللہ کا، الحمدللہ. اس کے بعد اگلے کچھ کام ایسے ہیں، دیکھیں کہ یہ کیا ہے، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اور اس کے بعد والحافظون لحدود اللہ، کہ تم جو ہے کیا کرو، حکم دیتے رہو اچھی باتوں کا اور روکتے رہو کسے؟ بری باتوں سے، اور حفاظت کرتے رہو
ہے نا. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کوالٹیز والے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی حدوں کی. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے وبشر المؤمنین، تو خوشخبری سنا دے ایسے ایمان والوں کو. چلے، یہ تو ہو گئی آیت کی بالکل ہلکی پھلکی سی ڈیٹیل. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لفظی ترجمانی لی. انشاءاللہ تھوڑا سا میں اس کا اور خلاصہ کروں گی تاکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور ہمارے لیے اس میں عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا. آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے کہ دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی ہے. یہ باتیں آپ کے اندر حکمت پیدا کرے گی. آپ انہیں ایگزامپلز دیں، آدم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے ہمیں. آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا. انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، الحمدللہ، سچے دل سے توبہ کی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کا آپ لے لیں، یہ میں ایگزامپلس کیوں دے رہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں، بالکل ایسے انجانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ان دا سینس کہ کسی کو بچانے کے چکر میں انہوں نے ایک مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا جگہ پر، قتل ان کے ہاتھوں سے. اس کے بعد اللہ نے انہیں جو ہے رسالت نبوت دی. تو یہ مت سوچیے آپ یہ کیوں اللہ نے ایگزامپلس ہمیں دیا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کتنے بھی گنہگار ہو سچی توبہ کر کے میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں. یقین رکھیں اللہ کی ایک ایک بات میں سچائی ہے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ عابدون کا آیا ہے، عابدون کی بات آئی ہے نا. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بندہ دیکھیے کہ جب تک خود کو انسان جب تک خود کو بندہ نہیں سمجھتا ہے نا، اس کے اندر توبہ کی توفیق نہیں آئے گی. اور دوسری چیز، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بڑا نہیں سمجھے گا. جب بندہ اپنے لیول پہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے تب اس کے اندر یہ بات آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. کب یہ بندہ کہتا ہے؟ جب بندہ اپنی حیثیت کو پہچان جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم ایسے عابدون بنو، تم ایسے بندے میرے بنو کہ میری جو جگہ ہے، میرا جو مقام ہے تو وہ مجھے عطا کرو، اور جو بندے کا مقام ہے تم اس کو اسی جگہ پر رکھو. ٹھیک ہے، چلے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حامدون. اور اس کے دیکھیں الحمدللہ، ایک انسان جب توبہ کر کے جب وہ کہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. کبھی اس کی زبان پہ الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی استغفر اللہ، کبھی نعوذ باللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ کیونکہ ایک بندے مومن کو اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے کہ میری زبان سے جب نکلے تو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف، اللہ کے جو ہے وہ بول نکلے. اپنی زبان سے کبھی غلط کلمات نکال نہیں سکتا ہے وہ، اور یعنی کہ کوشش کرتا ہے درجے کہ میری زبان سے غلط کلمات نہ نکلے. اور دیکھیے کہ ایک بندے مومن کی ڈکشنری میں چند یہی الفاظ ہوتے ہیں. لغو باتیں، بیکار باتوں سے وہ گریز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، خود کے ساتھ دوسروں کو بھی بچاتا ہے. وہ بچتا ہے حد درجے کہ میری زبان سے ایسے کوئی کلمات نہ نکلے جو نعوذ باللہ رب کو جو ہے وہ ناراض کر دے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ چاہے اس کی زندگی میں خوشی آئے، غم آئے، اچھے دن آئے، برے دن آئے، ہر حال میں وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے کہ ایک چیک لسٹ ہے فار می اینڈ یو کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے اوپر جب خوشی آتی ہے تو کیا میں رب کو بھلا دیتی ہوں؟ میرے اوپر جب غم کے بادل چھاتے ہیں تو میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، یا صرف اپنی تکلیف، اپنی دکھ کا رونا روتے رہتی ہوں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے. اور یہ کوالٹیز کس کی بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اس بندے مومن کی کوالٹیز ہے جس کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں.
اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کیا تھا؟ چائے. اب اس کے بعد دیکھیے السائحون کی بات آئی ہے، اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. اس کو انشاءاللہ میں آپ کو 7 پوائنٹ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم 7 پوائنٹس کو نوٹ کریں گے. نمبر 1، پہلی بات تو اس کو سائحون کو آپ کلیئر کریں کہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے والا ہوتا ہے انسان، اس کے 7 مقاصد اور بھی ہوں گے، لیکن 7 ہی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں بتا رہی ہوں. نمبر 1 کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے. یعنی یہ آپ کیسے جانچے کہ بھائی میں السائحون کی کیٹیگری میں آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی ہوں؟ تو بس چند یہ ایکٹیویٹیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں. چلے، کیا بتایا میں نے پہلے کہ وہ دین، اللہ کے دین کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ دین کو سیکھنے کے بعد اپنے تک ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کس طریقے سے؟ وہ تلاش کرتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ ایکٹیویٹیز مل جائے، کہیں تو کچھ کام ہو ایز اے والنٹر، کہیں تو میری ضرورت ہو، جا کر میں پتا کروں بھائی کہیں میری ضرورت ہو، میں اپنے آپ کو کھپا دوں، میری ذات کو میں لگا دوں، عمل بالمعروف کے کام میں لگا دوں، اور یا پھر برائی کو روکنے والے کام میں لگا دوں. یعنی ایسا بندہ جو دوسری، یعنی اس کی بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے، جو دین اس نے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہو کہ اس کی بھاگ دوڑ وہ ہجرت کے لیے ہوتی ہے. کیسے ہجرت کے لیے ہوتی ہے؟ یعنی دین کے راستے کی. ابھی کیسی ہجرت ہے اس کو بھی آپ کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی ہجرت یہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ کر دوسرے جگہ پر چلے جاتا، نہیں نہیں، بلکہ دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. اور دیکھیے کہ یعنی کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. وہ آپ کے دوست کی شکل میں، خاندان کی شکل میں، برادری کی شکل میں، سماج کی شکل میں، یعنی کہ پیسے کی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، اس رکاوٹ کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے کوالٹی السائحون کی. اور اس کے بعد دیکھیں، یعنی آپ کہیں کہ اور آل اوور اگر آپ پوائنٹس کو ایک جگہ جمع کریں نا، تو آپ دیکھیں کہ بالکل یعنی نیکی کے کاموں میں بھاگنے والا، اللہ کے راستے میں بھاگنے والا السائحون ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ یہ یعنی کہ جہاد کے لیے بھاگنے والا، پھر چاہے اس کی دوڑ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس میں وہ تھکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں تھک گیا ہوں. پانچواں پوائنٹ آپ دیکھیں کہ حج اور عمرے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی اسی میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. حج اور عمرہ انسان کرتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں. چھٹا پوائنٹ آپ لکھیں کہ رزق حلال کے لیے یہ جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے یہ بھی السائحون کی کیٹیگری میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے بندے کو یہ پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر میرا ایک بھی حرام کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں چلا گیا نا، تو یہ جو اوپر پوائنٹس میری سمجھ میں آ گئے نا، یہ میرے بچوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آنا ہے. میرے بچے کبھی ان خوبصورت آیتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. پھر کیسے وہ یعنی کہ اللہ کے بندے بنیں گے؟ اس لیے بندہ رزق حلال کی جو ہے وہ کوشش میں دوڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو السائحون کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. یہ بکے ہوئے بندے ہیں، دے آر سولڈ پرسن. اس کے بعد چھٹا آپ لیں، سوری 7 پوائنٹ از کہ وہ جو ایسا بندہ کہ جو کائنات پر غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے ایک اللہ کی راہ میں نکلا ہوا انسان، یعنی کہ جو بندے مومن ہیں وہ گھومتا پھرتا نہیں. ان لوگوں کی مینٹلٹی ہے اکثر کہ میں اپنی بات بتاؤں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام میں مجھے لگا کے رکھا ہے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے نا، وہ پتہ نہیں میری کیا تصویر بناتے ہیں، میرا آؤٹ لک یا جو کچھ بھی. الحمدللہ
کہ مجھے اتنا سینس ہے، مجھے اتنی حکمت ہے کہ مجھے میرے شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہے، مجھے دوسروں کے سامنے کیسے رہنا ہے، مجھے باہر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، باہر مجھے اگر مردوں سے ملنا ہے کسی وجہ سے تو میں کیسے ملوں، مجھے عورتوں کے ساتھ جانا ہے تو میں کیسے جاؤں۔ اور لیکن لوگوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں، جو دین کا کام کر رہا ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ کبھی گھوم پھر نہیں سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لوگوں کی مینٹلٹی آج کی نہیں ہے۔ آپ صرف فرقان میں انشاءاللہ دیکھو گے کہ اتنا ٹون کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہ یہ رسول ہے تو بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، بیوی بچے کیوں رکھتا ہے؟ تو دیکھیں کہ سائیکو ہے لوگوں کی کہ ایک دائی دین نہ گھوم پھر سکتا ہے، نہ اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ایک دائی دین ہے تو بس ایک تسبیح لے جائے نماز سے بیٹھے اور کونے میں کوپچے میں گئی بیٹھ کر دانے سرکائے۔ جی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندے مومن جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے وہ بلکہ لائف کو زیادہ انجوائے کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ کیوں؟ کیونکہ دے نو کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں، وہ اللہ کے حدود میں رہ کے لائف کو بہت انجوائے کرتا ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کے دین کے ساتھ میں اپنے ہر پل کو بہت انجوائے کرتی ہوں، چاہے وہ دین کا لمحہ ہو میری زندگی میں یا دنیا کا لمحہ ہو، چاہے وہ میرے خاندان والوں کے ساتھ کوئی بھی ایک ٹائم ہو یا میرے شوہر کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ایک بندے مومن ایچ اینڈ ایوری مومن کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، خیر جانے دیں، وہ گھومتا ہے پھرتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی آؤٹنگ کرتی ہوں اللہ کے حکم سے، فیملیز کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، لیکن میرا گھومنا پھرنا دوسروں سے تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہوں تو میرا غور و فکر جو ہے وہ اللہ کی کائنات پر ہوتا ہے۔ مسلم مجھے پہاڑ والی جگہ پسند ہے، جا کر وہاں پر غور و فکر کرنا، ایسی جگہوں پر سمندر کنارے لوگ جا کے مزے لے کے آتے ہیں، بیچ پر گھومے پھرے اور بھیگے بھاگے اور بس ریت میں جا کر نام لکھ کر آ گئے، گھر بنا کر آ گئے، بس یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہو گئی۔ لیکن میری غور و فکر تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک بکا ہوا بندہ، ایک بندے مومن جب وہ لے کر نکلتا ہے اپنی فیملی کو، صرف گھما پھرا کے کھلا پھرا کر نہیں لاتا ہے، بلکہ وہ غور و فکر کرواتا ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا دیکھو یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، ایک ایک چیز پر وہ اپنے بچوں سے غور و فکر کرواتا ہے۔ تو بس انہی چند لسٹ میں آپ اپنے آپ کو جانچے ٹٹولے کہ جب میں بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاتی ہوں تو جسٹ فار فن اور جسٹ فار انجوائمنٹ، یا میرا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس نیت سے آپ اب جائیں گی وہی نیت آپ کو واپس پلٹ کر ملے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ الحمدللہ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ ان تمام پوائنٹ کے اندر آپ جو ہے خود کا محاسبہ کریں کہ میں کہاں پر ہوں۔ کیا میں جب نکلتی ہوں تو انہی چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں گم ہو کر رہ جاتی ہوں، یا واقعی جو ہے میں ان لمحات کا بہت اچھا استعمال کرتی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے راہ میں جب ایک بندہ صبح نکلتا ہے، صبح ان دا سینس جب بھی وہ نکلتا ہے، ایک صبح جب وہ نکلتا ہے نا تو وہ اس کے لیے دنیا اور دنیا میں ما فیہا، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ لمحات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچے ذرا، نکلنا تو ہے، چاہے آپ دین کے لیے نکلے چاہے آپ دنیا کے لیے نکلے، لیکن فرق ہونا چاہیے بندے کے نکلنے میں، اس کی غور و فکر میں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹٹولے، جانچے۔ کیوں میں اتنی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں؟ دیکھیے ان آیتوں کو شاید کہیں اور آپ سنیں، ہم 3-4 دن سے ایک ہی آیت کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں چاہتی تو ہارڈلی مجھے 2 منٹ بھی نہیں لگتا، اینڈ دین فٹافٹ کروا کے میں نکل جاتی، لیکن جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان آیتوں میں ہمارے لیے بہت عمل کی باتیں ہیں نا، میرا دل نہیں کرتا ان آیتوں پر یوں ہی گزر جانے کو۔ اور ویسے بھی سورۃ التوبہ کو اگر یوں ہی میں لے جا کر یوں ہی ایسی سری، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتی، کر بھی نہیں سکتے ہم، لیکن میں ایسے چاہوں گی تو مجھے اپنے آپ میں ایک افسوس ہوگا کہ حق ادا نہیں کیا میں نے اللہ کے کلام کا۔ اگلی صفت کی طرف چلتے دیکھیں، الراکعون الساجدون، اور کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہاں رکوع کی بات آئی ہے، دین سجدے کی بات آئی ہے۔ رکوع کیا ہے؟ یہ جو عمل ہوتا ہے نا،
یہ ایک اسٹیپ ہے نماز کا، ایک رکن ہے. یہ بتاتا ہے کہ بندہ جب اس بندے کے اندر توبہ کر کے بندے کی کوالٹی آ جائے اور اس کے اندر تعریف، اللہ کی تعریف کی کوالٹی آ جائے اور وہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرنے کی کوالٹی آ جائے تو اس کے اندر عاجزی آنا مسٹ ہے. کیوں؟ مطلب یہ کہ اب جو ہے آپ کو ایک کٹھور نہیں رہنا ہے، اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے. دیکھیں جب ہمارے اندر الحمدللہ یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں نا تو پھر ایک کٹھور پر نکل جاتا ہے، ایک یعنی ایک اکڑ نکل جاتی ہے، تکبر نکل جاتا ہے اور بندے کے اندر ایک سافٹنس آ جاتی ہے. ہونا بھی چاہیے یہ. اور دیکھیے کہ اب ایک بات میں آپ سے پوچھوں اگر کہ الحمدللہ نماز میں ہم یہ ارکان کرتے ہیں رکوع اور سجدہ، مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق آپ نے اگر کبھی فیل کیا ہو پریکٹیکلی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. اینڈ ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، آپ جب نماز ادا کریں گے نا تو ان چیزوں کو پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیے گا. چلیے میں بتا ہی دیتی ہوں. رکوع اور سجدے میں فرق یہ ہے کہ دیکھیے کہ رکوع میں جب ہم دیکھیں کہ جب فار ایگزامپل میں ابھی قیام میں ہوں، کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، رکوع میں گئی میں، اور پھر اس کے بعد میں رکوع میں ایک جھکنے کا عمل جو ہوتا ہے، جب آپ جھکتے ہیں اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بولیے. رکوع کی حالت میں جب آپ رہتی ہیں تو کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ زمین. زمین. ویری گڈ. زمین نظر آتا ہے اور آپ کا پیر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی پیر پہ نظر گئی تو پیر، یا پھر ہمیں جو ہے فرش نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان شارٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ہم کھڑے تھے تو جو چیزیں مجھے نہیں نظر آ رہی تھی الحمدللہ وہ رکوع میں نظر آئی، اور جو چیزیں رکوع میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کھڑے ہو کر نظر نہیں آ رہی تھی. یعنی آپ سیدھے کھڑے ہو تو آپ کو نہ آپ کا پیر نظر آ رہا تھا نہ زمین نظر آ رہی تھی. اس طریقے سے یعنی آپ تھوڑا سا ایسا دیکھیں اس کو. چلیے اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ بتائیں. سجدوں میں جب رہتے ہو آپ تو کیا نظر آتا ہے؟ آتا ہے کچھ نظر؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. دیکھیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا کچھ نظر نہیں آتا سوائے رب کے. سبحان اللہ. یعنی اس کیفیت کو محسوس کریں آپ. الحمدللہ. بس میں آپ کی جو توجہ چاہ رہی ہوں نا رکوع اور سجدے کے درمیان میں وہ یہ کہ اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ. رکوع کے بعد جو سجدے کا عمل آتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے اور آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. الحمدللہ. کس طریقے سے؟ مجھے اور آپ کو رکوع اور سجدے کے بیچ کے ارکان میں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نوٹ کریں کہ جس طریقے سے رکوع میں ہوتے ہوتے بندہ ایک سجدے میں جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد یہ مجھے لیسن دیا جا رہا ہے کہ کسی کے اندر اوور نائٹ چینجز نہیں آتے ہیں. کسی کے اندر آپ چاہیں کہ بھائی راتوں رات تبدیلی آ جائے، اٹس امپاسبل. رکوع اور سجدہ مجھے آپ کو یہ میسج دے رہا ہے. بندے کے اندر آتے آتے تبدیلی آتی ہے. کیسے؟ توبہ کیا اس نے، پھر بندگی کری اللہ کی، پھر اللہ کی اپنے جہاں اپنا بول بالا کرتا تھا وہاں اللہ کا بول بالا کرنے لگا، پھر وہ بندہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرنے لگا. سیدھا اسٹیپ. بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو بتائیے. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیے مطلب میں میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے ایز اے داعی دین. داعی دین کا آپ کہیں لیکچر لیں تو ان آیتوں کو ہائی لائٹ کریں. یہ میں چاہ رہی ہوں آپ سے. اچھا ایک ایگزامپل آپ کو اور دوں میں. اب دیکھیں کہ کہ رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مجھے بتائیں کیا صبح ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں؟ صبح ایک دم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں نہیں نا.
دیر از اے اسٹیپس ایک دم پہلے صبح صادق ہوتی ہے، پھر ہلکی سی دھاری ہمیں روشنی کی نظر آتی ہے، پھر ہوتے 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے اور سورج ہمارے سامنے نمودار ہو جاتا ہے اور وہ سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، سورج کی روشنی میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ کل ایک بات ہوئی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو، اللہ کا شکر ہے، بڑی حکمت دی ہے، کیونکہ بچے سوالات بہت کرتے ہیں، کم ایج میں 7 ایئرس 9 ایئرس کی بچیاں میری بہت سوالات کرتی ہیں۔ تو کچھ ایسی بات تھی اور بچی کو میرے جو ہے وہ یعنی کہ اسٹڈی کرنی تھی، اب سنگل روم ہے تو پوری لائٹ جلا کے اسٹڈی کرنا اور پھر دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، سم تھنگ کچھ مسئلہ ہو رہا تھا۔ اندھیرے اور اجالے پہ میرے شوہر بچوں کو کچھ سمجھا رہے تھے، انہوں نے کہا اندھیرا کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل میں جب ہم روشنی کو بند کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، تو ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اندھیرے کا نام دے دیا گیا ہے ایسا، یعنی اصل چیز روشنی ہے کہ جب وہ روشنی ہمارے سامنے آتی ہے تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ پھر بچے اور سوال کیے کہ اچھا ابو جی ہم لوگوں کو تو اندھیرے میں پھر کوئی چیزیں نظر کیوں نہیں آتی ہے یا پھر روشنی میں نظر آتی ہے؟ اللہ نے آنکھوں کا سسٹم ایسا بنایا ہے، الحمدللہ۔ پھر اچھا ہم کیوں سوتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک سوتے وقت بس باپ بیٹیوں کا اس وقت زیادہ ملاقات ہو جاتی ہے، پورا دن تو ملاقات ہو نہیں پاتی، کیوں سوتے ہیں؟ تو پھر سمجھایا انہوں نے کہ دیکھیے ہماری باڈی پورا دن جو ہے وہ کام کاج کر کر کے بہت زیادہ تھک جاتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ، اچھا وہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ سمجھاتے ہیں، سائنٹیفکلی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن دین کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم سمجھاتے ہیں نا بچوں کو تو بچے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر انہیں سمجھایا کہ جب آپ دیکھو رات میں آپ سو گے تو صبح فریشنس فیل کرتے ہو، پھر آپ اگلے دن بہت اچھے سے کام کرتے ہو، اسکول کا کام کرتے ہو، بچے کے لیول میں جا کے سمجھانا پڑتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ حکمت مانگے اللہ سے، کیونکہ دیکھیں بچے کو جب ایک پیرنٹس کہ سیٹسفائی نہیں کر پاتا ہے نا، وہ کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، اور ان کے سوالوں کو اگنور مت کیا کریں، جواب دینے کی کوشش کیا کریں، اور کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم کہ کتاب و سنت کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں جواب دیا کریں۔ تو سورج کی بات آئی تو ایسے بچوں کا مجھے سوال یاد آ گیا، بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک کریشن پہ غور و فکر کیا کریں۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا کیا ہے، پیچھے بہت مرتبہ میں نے اس کو شیئر کیا ہے، انشاءاللہ آگے کہیں آیت آئے گی، یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے زندگی دی تو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ چلیں پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ سورج کی میں نے جیسے مثال آپ کو دی نا، انسانی طبیعت بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے، انسان کی طبیعت میں اوور نائٹ چینجز نہیں آتا ہے، اس چیز کو میں اور آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بھی رکھیں تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد ایک دم سے چینجز تو نہیں آئے نا ہمارے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں وقت دیا ہے نا اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اللہ نے تبدیلی لی، آپ بھی لوگوں کو سائٹ دیا کریں، سمجھانے کے بعد مت آپ ویٹ کریں کہ بندہ اوور نائٹ چینج ہو جائے، نو اٹس امپاسبل، ٹھیک ہے؟ چلیں اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہاں تک 1 2 3 4 5 6 میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اٹس اے انفرادی، اوکے، انڈیویجول، یہ سب انفرادی طور پر جو ہے بندے کو اپنے اندر خود بدلاؤ لانا پڑتا ہے۔ اب میں اور آپ خود سے پوچھیں، خود سے کہ میرے جو اندر جو ہے یعنی میرا کردار جو ہے، کیا میرا کہ میری پرسنالٹی کیا یہ 6 میں فٹ ہو رہی ہے کیا؟ سوچے، کوشچن مارک، ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک بات یاد رکھیں آپ، دین کے 2 درجے ہیں، پیچھے بھی شاید میں نے بتایا ہے، میں واپس بتا دیا آپ کو کہ دین کا کام جب بندہ کرتا ہے نا، دین کے کام کے 2 درجے ہیں، ایک یہ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود کے اندر سدھار پیدا کرتا ہے، خود کو ٹھیک کرتا ہے، اور کس طریقے سے؟ یہ 6 پوائنٹ آف ویو سے۔ اب جب ایک بندہ خود سدھر گیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی، اللہ کا بندہ بن گیا، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے گن گا رہا ہے، اللہ کے کھا رہا ہے تو اسی کے بجا رہے ہیں، عام زبان میں لوگ ایسا کہتے ہیں نا، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پھر دوسرا درجہ جو ہوتا ہے نا، دین وہ بندہ نکلتا ہے دوسروں کے کریکشن کرنے کے لیے۔ دوسرا درجہ یقین کریں کہ بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انفرادی درجے پر
اپنا کریکشن کرنا اٹس اے ویری ایزی تھنگ، بہت آسان ہے. لیکن دوسرا تو درجہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں کہ آگے جو دیا جا رہا ہے 1 2 3 پوائنٹس، وہ آپ کہیں کہ جیسے کہ کار نبوت آپ کہہ سکتے ہو، یعنی وہ ایکٹیویٹیز اس میں سے لی گئی ہے جو نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام دیا تھا، اینڈ دیٹ از کہ یہ الامرون بالمعروف نمبر 1 والناہون عن المنکر نمبر 2 والحافظون لحدود اللہ اٹس نمبر 3. بات آ رہی سمجھ میں؟ جب بندہ اپنے لیول پر سدھرتا ہے تو پھر وہ سماجی لیول پہ جا کے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ لوگوں کو اچھی کاموں کی طرف بلاتا ہے. الحمدللہ اس ٹاپک پر بہت بات ہماری ہو چکی ہے. ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے ایک بندے کو سدھارا ہو اور وہ برائیوں کو دیکھ کر خاموش کھڑا ہو، پاسبل نہیں ہے. وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی حد درجے کوشش کرتا ہے، اور یہ کام نبوت کے درجے کا کام ہوتا ہے. انبیاؤں کے کہنا چاہیے آپ کو کہ ان کی وراثت میں سے یہ کام ہے. الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے جو کام لے رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے ناطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وراثت کا کام کر رہی ہوں. دیکھیے انبیاء اور رسولوں کی یہی وراثت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کام چھوڑے آگے وہ امت بڑھائے. تو اس پر تو اتنی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے والحافظون لحدود اللہ پر بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے 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 ایک لیول ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس درجے پر مجھے اور آپ کو پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس درجے پر پہنچائے، آمین یا ربی. اس کو میں کچھ ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کی بلڈنگ ہے، اس کی ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، ابھی بتائیں. ایک باؤنڈری پر آپ ایک کہ جیسے آپ نے کسی گارڈ کو بٹھا دیا، واچ مین کو بٹھا دیا، تو آپ کی سوسائٹی کی کہ یہ کرتا ہے نا، ٹیک کیئر کرتا ہے کہ بھائی کوئی اندر آنے والا پوری انکوائری کے ساتھ آئے، جانے والا پوری انکوائری کے ساتھ جائے. یہ ہے، بس آپ سمجھ لیں یہ حدود اللہ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو، ہر ایک انسان کے اندر ایک چوکیدار ہے. ہاں، ہر انسان کے اندر ضمیر کی صورت میں ایک چوکیدار ہے. پھر ایسے بندے کو آپ سمجھے کہ 3 مقام کے 3 لیولز کے ایسے لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ لیول ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حدود پر کمپلیٹلی عمل کر کے اللہ کو راضی رکھتا ہے. پھر اللہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جو احکامات اس نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں، جو کتاب و سنت میں ملتے ہیں، اس کو پامال نہیں کرتا ہے، اس کے حدوں کو کراس نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اس لیول کا بندہ نا میں بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ خوش نہ ہو اس چیز میں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کے تمام حکم ماننے میں بندے کو اپنی بھی بہت سارے کہ بہت ساری خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، بہت ساری عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو پہلے لیول پہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بندہ خوش ہے نہیں ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ سوچتا ہے میرا رب راضی ہو جائے. دعا کرے اللہ اس لیول کا مجھے اور آپ کو بنائے کہ مجھے اور آپ کو لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کے کام کرنا ہے. چلیں دوسرے مقام کا جو بندہ ہوتا ہے، دوسرے لیول کا، اللہ کے حدود کو جانتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے اس کے حدوں کو پار کر لیتا ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھائی میرا رب راضی ہوتا ہے میرے عمل سے یا پھر ناراض ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ہم اس لیول کے بنے. ایسے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے حدود کو کراس کر لیتا ہے. اس درجے کا نہیں بننا ہے ہمیں. تیسرے درجے کا شخص کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیا سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا میں حکم مان لیتا ہوں تاکہ میں اللہ کو بھی راضی رکھوں اور لوگوں کو بھی راضی رکھوں. اللہ کو ایسے چوکیدار بھی نہیں چاہیے. تیسری کیٹیگری میں بھی ہمیں نہیں آنا ہے. تو کوشش کرے، حد درجے کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلی کیٹیگری میں کرے کہ بھلے کسی کام میں میری مرضی ہو یا نہ ہو،
لیکن میرے رب کی مرضی ہونا چاہیے. اور یقین کریں ایسا بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رب کی رضا کو اپنی رضا بنایا. تو ایسے بننے کی کوشش کریں. اور ایسے لوگ اللہ کے حدود کو جو ہے وہ کبھی پامال نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ آیت کے آخری حصے پر بڑا غور کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. پیچھے تو دیکھیے کہ حالانکہ خوشخبری دے دی گئی تھی. آپ اگر 111 پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بھئی یہی لوگ سکسیسفل ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ، یہ وہاں پر خوشخبری دینے کے بعد بھی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ ایسے ایمان والوں کو، یعنی ایمان کا لیول دیکھیں آپ، ایمان کا کرائٹیریا دیکھیں آپ کہ کس کس معیار پر آپ جائیں گے تو ایمان کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ پھر آپ ایمان والوں کو جو ہے وہ خوشخبری دیتے. سوچے ذرا آپ. یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ 3 جو لاسٹ کے کام بتائے گئے ہیں سماجی لیول کے نا، اس میں دیکھیں کہ جدوجہد بہت کرنی پڑتی ہے. آپ فیل کریں انفرادی لیول پہ تو بندہ چل کرا تو ٹھیک، نہیں کرا تو ٹھیک، اس کو خود کو پتا ہوتا ہے بھائی میرے اندر کتنا کریکشن آ رہا ہے. لیکن جب بندہ سماجی لیول پہ دین کا کام کرنے آتا ہے نا، اس کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور جو بندہ پہلے کی کوالٹیز نہ لیتے ہوئے بالکل سماجی لیول کے کام پر آ جاتا ہے، اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. دیکھیے مجھے امید ہے آپ لوگوں سے اور ہر سننے والے سے اب آپ کو دین کا کام کرنا بڑا آسان لگ رہا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ؟ بولیے. اب آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا، لوگوں کے ساتھ دین کا کام کرنا آسان لگ رہا ہوگا نا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ اس لیے پتہ ہے آپ کو یہ کیوں؟ یہ اس لیے الحمدللہ کیونکہ اب آپ کو ایٹیکیٹ سمجھ آ رہے ہیں، ایک ادب سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے دین کو آگے کیسے پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس آیت کو ہمیں اور سمجھنے کی توفیق دی. اور دیکھیے کہ بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دین کے راستے میں آنے سے ایسا مت سوچے کہ دنیا چھوٹے گی، بلکہ اللہ کے ہاتھوں بکتا ہے جو بندہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو سول چیزوں پر کوئی، یعنی کہ جس نے بیچ دیا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں نے بیچ دیا، اب اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ، اور خریدنے والے کا ہی حق ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خریدنے کے باوجود بھی ہمیں اتنا کہ ٹیلنٹ دیا، جسم دیا، خوبصورت رشتے دیے، گھر دیا، گھر والے دیے. اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ، میں نے سب تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا. تو اٹس اے ویری بگ ڈیل اور اتنی خوبصورت ڈیل. آپ اگر ابھی ڈن نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب وقت میرے اور آپ کی کوئی کام نہیں آنے والی. ابھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. کیونکہ دیکھیں کہ کسی چیز کو ہم جب آرام سے کسی کو دیتے ہیں نا تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جب کوئی چھین کر لیتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جب یہ جسم سے روح فرشتے کھینچ کر چھین کر نکالیں گے تو اس وقت میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. آج اختیار ہے میرا اور آپ کا، اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے جسم اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے مجھے اس کے استعمال کرنے کا پورا حق دیا ہے. اب بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے. الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 اور 112 کو مکمل کروایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کوالٹیز کو ہمارے اندر جو ہے وہ ڈال دے، تاکہ ہم اللہ کے دین کو بڑے خوبصورت انداز میں آگے لے کر جائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی رہے. آمین یا ربی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.